بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو میں جماعت نحم کی اردو کتاب میں مولانا الطاف حسین حالی کے حمد کے پہلے 4 اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو پہلا شعر کچھ یوں ہے: قبضہ دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ قبضہ گرفت کو کہتے ہیں اور بندہ نافرما یعنی نافرمان بندہ، نافرمان انسان۔ حمد سرا یعنی تعریف بیان کرنے والا۔ الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اس سے زیادہ تیرا دل پہ گرفت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک گنہگار اور نافرمان بندہ تیری وجود کی حقیقت کو مانتا ہے اور تیرے حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ شاعر اپنے آپ کو گنہگار بندہ سمجھتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ایک عام انسان سے زندگی کے ہر قدم پر غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عبادت نہیں کرتا۔ نافرمان بندہ بھی رب کائنات کی شان و شوکت سے آگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت انسانی فطرت ہے، چنانچہ تمام انسان کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: کو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ تو مقدم کہتے ہیں سب سے پہلے، اور گو کا مطلب یہاں پر ہے اگرچہ۔ تو شاعر مولانا الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ہی ہمارا خالق و مالک اور رازق و مددگار ہے۔ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں زندگی عطا کی ہے اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم صبح سے لے کر شام تک عبادت کرتے رہے تو بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے سامنے ہماری ہر عبادت آٹے میں نمک کی برابر بھی نہیں ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بیت کلا تیرا۔ محرم دوست کو یا جاننے والے کو کہتے ہیں۔ نامحرم یعنی ناآشنا، غیر۔ بیت یعنی راز۔ تشریح: اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو معرفت الہی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس نے اپنی قدرت سے یہ دنیا پیدا کی ہے، لیکن وہ ذات کہاں اور کیسی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس بات کو سمجھنے والا بھی ناواقف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس شرف کا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑ لے کہ دنیا کی پوشیدہ رازوں کو جان لے، مگر انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے راز کو پا لیا، کیونکہ ایک راز سے پردہ اٹھتا ہے تو اس کے تہہ میں ہزاروں راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انسان کتنا کمزور اور مجبور ہے، اور کامل ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے: جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچنا یعنی اچھا لگنا، خلعت سلطانی یعنی بادشاہی لباس، کملی یعنی چھوٹی چادر یا کمبل، مگن مصروف، گدا فقیر۔ تشریح:
حالین عشق حقیقی میں گرفتار لوگوں کی تعریف انتہائی عمدہ انداز میں بیان کی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس پر کائنات کے راز کھلنے لگتے ہیں، اسے خدا کی ذات کی پہچان ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگ خاص ہوتے ہیں، ان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں دنیاوی چیزوں سے انہیں دنیاوی چیزیں بے معنی اور بے رنگ لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فقیروں کو دنیاوی اور بادشاہی لباس نہیں جچتا، وہ اپنی چادر میں ہی خوش رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔